اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں. اب یہاں پہ کیا ہے جی؟ بفضل اللہ و برحمتہ. با کیا ہے؟ حرف جر. حرف جر ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ با کا ساتھ سے بھی اس کے مفہوم میں آتا ہے. اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل کے ساتھ. اب سمجھ نہیں آ رہی نا بات کیا اللہ کے فضل کے ساتھ؟ بفضل اللہ و برحمتہ، اس کے رحمت کے ساتھ. تو یہ کل کون سا کل ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے. تو پچھلی آیت کی طرف لوٹ کے جانا پڑے گا، گفتگو کے تسلسل کو پکڑنا پڑے گا. بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ پچھلی آیت میں جائیں تو کیا ہے جی؟ قد جاءتکم یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ. اس میں کیا آ گیا تھا جی؟ جاءت فعل، کم مفعول، اور موعظۃ فاعل، شفاء فاعل، ہدن فاعل، رحمت فاعل. تو متعلق فعل وہاں پہ غائب تھا. من ربکم بھی تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ موعظہ کے ساتھ تھا، جاء کے ساتھ نہیں تھا. تو جاءت کے ساتھ اس کا یہ کل جو ہے یہ اس چیز کا تسلسل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ جاءتکم موعظۃ بفضل اللہ. یہ جو تمہارے پاس موعظہ آئی ہے، یہ جو قرآن آیا، یہ اللہ کے فضل سے. تو یعنی اس میں کون سی چیز جو ہے اس کو پیچھے سے پڑھ کے آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جاءت کا یہ متعلق فعل ہے. ٹھیک ہے، جاءت کا کہ آئی ہے کس چیز کے ساتھ؟ بفضل اللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ. فضل کس چیز کو کہتے ہیں؟ فا زواد اور فضل کا معنی کیا ہے؟ فضل نہ معنی ہے جڑا بغیر محنت کیتے اپنی رحمت نال مہربانی نال مہربان ہو کر دیتا. ہاں جی، لیکن جو اصل لفظی معنی کیا ہے جی فضل کا؟ کوئی چیز جب اضافی ہو جاتی ہے نا، اضافی، وہ فضل ہے، وہ فضل ہے. یعنی کہ میں نے محنت کی تو مجھے ملنے تھے، ایک دن کی دیہاڑی تھی میری، فرض کیا 500 روپے، تو 500 دے کے اس نے مجھے 100 روپیہ اضافی دے دیا. وہ کیا ہے؟ وہ اس پہ میری محنت نہیں تھی، وہ میرا حق نہیں تھا. اضافی میرے حق سے اضافی چیز دے دی، زیادہ دے دی، ایکسٹرا دے دیا مجھے، وہ اس کا فضل. اچھا، ایک لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہے تو عربی کا ہی نا، فضول. اب بڑا فضول سا آدمی. فضول آدمی کا مطلب کیا ہے؟ یہ اضافی آدمی ہے، اس کی یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کا تک نہیں بنتی یہاں ہونے کی. فضول بندہ ہے، یا اس نے بڑی فضول بات کہی، یعنی کہ اس بات کا یہاں پہ کوئی مقصد نہیں تھا، بغیر اس کے کہہ دی. لیکن ہم اس کو استعمال کیا کرتے ہیں؟ فضول. فضول اور فضول میں کیا فرق ہے؟ فضول جو ہے یہ فعول کے وزن پر ہے، اور فعول جو ہے یہ فاعل ہوتا ہے. فاعل کا تھوڑا سا یہ مبالغے کا صیغہ ہو جاتا ہے، جیسے رسول. ٹھیک ہے جی. تو فضول کا مطلب ہوتا ہے فضل، بڑے فضل والا، بڑا فضول آدمی. فضول، فضول، فا زبر ہے، بڑا فضول آدمی ہے تو بندہ کہے جی بڑی مہربانی، بڑے فضل والا بندہ ہے. تو فضول، تو فضل کہتے ہیں کسی ایکسٹرا چیز کو، کسی اضافی چیز کو، یعنی جو اللہ نے اپنی طرف سے مہربانی بن دی، جو اس کی طرف سے ایک اضافی طور پہ ایک چیز آ گئی، اس کی فضیلت کے طور پہ آ گئی، تو اس پہ حق نہیں ہے کسی کا. غور کریں، اب یہاں پہ اس بات کو غور کریں. بفضل اللہ. اب یہ با حرف جر تھا، اس نے فضل کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا، زیر دے دی. لیکن فضل نہیں آیا، الف لام بھی نہیں آیا، اور تنوین بھی نہیں آئی، یعنی دو زیریں بھی، زبریں پیشیں بھی نہیں آئی. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ مضاف ہو گیا، اس کی نسبت جڑ گئی کسی سے. یہ عام فضل نہیں ہے،
کس کا فضل ہے، کا کے کی کا اضافہ، اس اضافے کو اضافت کہتے ہیں جس سے مرکب اضافی بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. کس کا اضافہ ہے، کس کا فضل ہے، اللہ ہے جی. فضل اللہ، اللہ کا ہے جی. اللہ جو ہے یہ مضاف الیہ بن گیا یہاں پہ. بفضل اللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ یا اللہ کے فضل سے. جاءتکم، یہ قرآن آیا ہے تمہارے پاس اللہ کے فضل کے ساتھ. ضروری نہیں تھا، حقدار نہیں ہم اس چیز کے. اتنا عقل فہم ہر چیز اللہ نے دے کے بھیجا، اس کے باوجود اللہ کی یہ فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اللہ نے کہا دے دو. اس کی حقداری نہیں، یعنی اتنا کچھ دے کے بھیجا ہے، اب بتا کہ جی اور بھی دے دو اس کو. ٹھیک ہے جی. یہ اس کا فضل ہے. وَبِرَحْمَتِ، با اور پھر با آ گیا کس چیز کے ساتھ؟ رحمتی، یہ حرف جر تھا، اس نے پھر دیکھا الف لام نہیں اور رحمتن بھی نہیں ہے، تو یہ بھی مضاف ہے. رحمت کی نسبت جڑ گئی، کس کی رحمت؟ ہے جی. کس کی سوال پیدا ہو گیا، رحمت کس کی؟ مضاف جو بن گیا تو مضاف الیہ کے طور پہ یہاں پہ آ گیا ہی. اب ضمیر کدھر جاتی ہے جی؟ قریب ترین اسم کی طرف لوٹ جاتی ہے، اور وہ کون سا ہے؟ اللہ. اللہ کی، یعنی کہ اس کی رحمت سے. یہ آیا ہے اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت. اللہ مہربان ہو گیا بس. اللہ تعالیٰ اس امت پہ کتنا مہربان ہے. اور کیا مہربانی ہو، ایک آدمی گناہ کرتے کرتے 70 سال کا ہو گیا، پھر اس نے جا کے ہاتھ جوڑے یا اللہ معافی، اللہ نے کہا سارے ہی گناہ ختم. سبحان اللہ. اور پھر معافی کہہ کے اس نے نیکیاں کرنی شروع کر دی. تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ برائیوں کو نیکیوں میں بدل دی. میں ان پچھلی ساری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. وہ جو پیچھے کر کے آیا ہے، تو برائیوں کا پہاڑ تھا. اللہ نے دیکھا ہے بڑی نیت کے ساتھ اس نے توبہ کی، اللہ مہربان ہوا، اس نے کہا چلو. اللہ کی اتنی بڑی مہربانی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی رحمت دنیا میں نازل فرمائے. تو اور پھر قرآن بھیج دیا. یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کا کوئی ایک فائدہ تو نہیں. یہ تو ہم اس کی ناقدری کر رہے ہیں قرآن. تو قل بفضل اللہ و برحمتہ، یہ اللہ کا فضل ہے، حق نہیں تھا. اضافہ دے دے. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے فائنل کر دیا، تو اس کے اوپر ایکسٹرا قرآن بھیج دیا، کہا لو یہ بھی لے لو. اور یہ اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ قرآن بھی بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث فرما. یہ اللہ کا رحمت ہی رحمت ہے، مہربانی مہربانی. یہ اس کے رحمان ہونے کی نشانی ہے. اب ہم وہ ہیں کہ ایک آدمی بھوکا پیاسا مر رہا ہو اور ساتھ ہی گھر میں یا ساتھ سامنے اس کے دروازے کے اوپر کوئی آدمی کھانا تقسیم کر رہا ہو، اور وہ اندر سے اٹھ کے کھانے تک بھی نہ جائے، اندر ہی بھوکا مر جائے، تو اس میں کھانا تقسیم کرنے والے کا کوئی گناہ نہیں. وہ خود ہی ایسا ہے. ہم ہی ایسے ہیں کہ ہم نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اچھا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک، بس کیا ہے جی؟ یہ اللہ کی جو رحمت آ گئی ہے، اس کا نچوڑ ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ فا کیا ہے؟ نتیجہ تن کیا ہے؟ فبذالک، بذالک با اس سبب سے، فا پس، ذالک، ذالک کیا ہے جی؟ اس میں اشارہ، ذالک فبذالک، پس اس کے سبب. اشارہ کس کی طرف کیا؟ قرآن کی طرف. اس کے سبب فلیفرحوا، یہ فا اس لیے آیا ہے کہ یہ لام امر آ رہا ہے. امر بنیادی طور پر دو چیزیں نا، نہیں ہے اور امر ہے. امر اب نہیں کیا ہے کہ کسی آدمی سے کوئی بندہ کہے خبردار پانی نہیں پینا، یہ نہیں کا مطلب کیا؟ روکنا. اور امر کا معنی کیا؟ پیو
حکم دینا. امر کے مفہوم میں مانگنا بھی آ جاتا ہے. دو، یہ مجھے دو، حکم ہو گیا. اور اگر جس سے مانگا جا رہا ہے وہ ہستی بڑی ہے تو بندہ کہتا ہے جی کہ مجھے دو. یہ کیا ہے؟ یہ مانگنا، دعا کرنا. اللہ کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں، اللہ کے دعائیں ساری امر میں ہی، لیکن وہ مانگنے میں. یہ امر جو ہے نا، یہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک سامنے کھڑے مخاطب سے آدمی کہہ رہا ہوتا ہے یہ کرو یہ کرو. ایک غائب میں بھی امر ہے، اسے کہو گے یہ کرے، وہ یہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ یہ کرے. اب یہ غائب میں آ گیا کیونکہ یا آ گئی نا، یا آئی تو پتہ چل گیا کہ غائب میں ہے. یہ لام جو ہے نا، لام فل یفرحو، یہ آپ کو قرآن حکیم میں نظر آئے گا یہاں پہ. اور اس کی علامت کیا ہوگی کہ یہ لام امر ہے، کہ امر میں کیا ہوتا ہے، آخری جو اس کا اعراب ہوتا ہے یہ اڑ جاتا ہے. آخری اعراب کیا ہوتا ہے؟ اڑ جاتا ہے. آخری بات غائب. تو فل یفرحو جب آ گیا تو پتہ چل گیا کہ یہ لام امر ہے، امر کی وجہ سے یہ چلا گیا. تو چاہیے عام طور پہ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں چاہیے کا، یعنی شوڈ. انگلش میں کیا ہے؟ شوڈ. ہی شوڈ ڈرنک اے گلاس آف واٹر. اسے چاہیے کہ وہ اسے پانی کا گلاس پینا چاہیے. لیکن امر میں آئے گا نا اس میں کہ وہ پانی کا گلاس پیے. فل یفرحو، تو پس چاہیے کہ فل یفرحو، یا فرحا یفرحو، فرحن، فے رے اور ہا. کس چیز کو کہتے ہیں؟ خوش ہونا. ٹھیک ہے، خوش ہونا بھی ہے، ہاں، منانا بھی، خوش ہونا بھی، اور خوشیاں منانا بھی. یعنی جس کو سیلیبریشن کہتے ہیں. اصل لفظ کیا ہے؟ پھولے نہ سمانا، خوشی منانا، خوشی کا اظہار کرنا، سیلیبریٹ کرنا کسی چیز کو. فل یفرحو، تو پس چاہیے کہ یفرحو، فرحا وہ خوش ہوا یا اس نے خوشی منائی، یفرحو، یفرحو وہ خوشی، یہ ہے نا، یہ غائب کا صیغہ، وہ خوشی مناتا ہے. اور یفرحون، واو نون آ گیا، وہ سب خوشی مناتے ہیں. فل یفرحو، پس انہیں چاہیے کہ خوشیاں منائیں. ہدن کس چیز کو کہا ہے؟ قرآن کو کہا ہے. اللہ تعالیٰ شفاء لما فی الصدور، سینوں کے اندر جو خرابی ہے اس کی شفا بھی قرآن میں. تو قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، پس چاہیے کہ وہ سارے اسی بات، اس کے سبب، اس قرآن کے سبب وہ خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ایسا ذریعہ ہدایت نازل فرما دیا، ایسی رحمت بھیج دی ہے کہ جو قیامت تک ان کے سر پر سایہ کیے رہے گی. اس سے بڑی خوشی منانے کی کوئی بات نہیں. ہوا خیر مما یجمعون. ہوا وہ ذالک آیا تھا، ذالک اشارہ، وہ ذالک کا مطلب دیٹ، ہوا کا مطلب وہ ہی. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہی کی طرف اشارہ ہے، جبکہ پچھلی آیت میں آپ پڑھ رہے ہیں جاءتکم مؤنث. یہاں پہ خالصتاً قرآن کو کتاب کے طور پہ لے لیا گیا کہ وہ، یعنی کہ وہ قرآن خیر ہوا مبتدا، خیر خبر، اور یہ متعلق خبر، جملہ اسمیہ ہو گیا. ہوا وہ قرآن ہے، کیا ہے وہ؟ خیر، بہتر ہے. ہوا خیر وہ بہتر ہے، مما، من اس میں سے ما، من سے ما موصولہ جو کچھ، ہر اس شے سے بہتر ہے جو یجمعون، جیم
کیا مطلب ہے جی؟ جمع اکٹھا کر. جمع یجمعو جمعن کسی چیز کچھ چیزوں کو آپس میں ملا دے. جمع کرنا کہتے ہیں جمع کرو دو چیزوں کو چار چیزوں کو آپس میں جمع کرو یعنی ان کو آپس میں اکٹھا کرو ملاؤ ان کو. تو یہ باب افتعال میں جب جاتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ اجتماع یجتمع اجتماعا. اجتماع کس چیز کو کہتے ہیں؟ اکٹھا ہونے کو. جمع یجمع کسی چیز کو اکٹھا کرنا اور اجتماع یجتمع کا مطلب کیا جی؟ اکٹھا ہونا. اجتماع کدھر گئے جی؟ اجتماع پہ گئے ہوئے تھے. اجتماع کیا ہے؟ جہاں پہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں. اچھا جامع جامع ان کا کیا مطلب ہے جی؟ جامع بڑی جامع جمع یجمع سے فاعل کے وزن پر ہے. فاعل اکٹھا کرنے والا. اچھا اب یہ مفعول میں آئے گا تو کیا مطلب ہو جائے گا جی؟ مجموع اکٹھا کیا ہوا یعنی اکٹھا جو چیز اکٹھا. مجموعہ یہ فلاں کتابوں کا یہ مجموعہ ہے یعنی کہ یہ چیزیں اکٹھی کی گئی. ٹھیک ہے جی. اچھا چلے مفعل ظرف آ گیا. اس میں آئے گا تو آئے گا لفظ یہ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں مجمع. مجمع فلاں آدمی نے مجمع لگا لیا ہے. مجمع کس چیز کو کہتے ہیں؟ اکٹھا ہونے کی جگہ کو. ٹھیک ہے جی. اکٹھا ہونے کی جگہ. اسی سے ہی لفظ جمعہ نکلا. جمعہ جمعہ اکٹھا ہونے کا وقت دن وغیرہ یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. ٹھیک ہے جی. تو جمع سے اجتماع اور وغیرہ یہ سارے لفظ جو آپ قرآن حکیم میں دیکھتے رہتے ہیں. وہ آیت ہے کہ انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. اللہ تو ان لوگوں کو سب کو اکٹھا کرنے والا تمام انسانوں کو اس دن جس کے دن میں آنے میں کوئی شک نہیں. اچھا جمع یجمع 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 وہ جمع کرتا ہے. یجمعانی وہ دو جمع کرتا ہے. یجمعون واو نون وہ سب جمع کر رہے ہیں. ہوا خیر. اب دیکھنا کیا ہے میں کیا جمع کر رہا ہوں آپ کیا جمع کر رہے ہیں لوگ کیا جمع کر رہے ہیں. اچھا اس میں ہمیں ایک بیماری لگی. خاص طور پہ یہ بیماری کسے لگی ہے؟ مولویوں کو. مولویوں کو کیا بیماری لگی ہے؟ وہ قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے کیا سوچتے ہیں یہ میں نے تقریر کرنی ہے لوگوں کو بتانا ہے. بھائی تم اکٹھا کر رہے ہو. قرآن کہتا ہے بھائی کسی کو بعد میں کہنا پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈالو. اس طرح تقریر کو سنے وہ بھی سڑے کہ میں کیا جمع سب سے پہلے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں میں نے دیکھنا بھائی میں کیا جمع کر رہا ہوں. میرے پاس جمع کرنے کی چیز کیا ہے؟ ساری دنیا دولت اکٹھی کرتی ہے جی. کیوں اکٹھی کرتی ہے؟ اس لیے کہ دولت کے بغیر گزارا نہیں. ایک مزدور مزدوری کرنے جاتا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ پیسہ. پیسہ کیوں کماتا ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں پیسہ. اچھا پیسہ کمانا کوئی بری چیز ہے جی؟ پیسہ محنت کے ساتھ پیسہ کمانے والا القاسب حبیب اللہ اللہ کا محبوب. جو پیسہ محنت کر کے کما رہا ہے نا جی کوئی مزدور ہے کوئی مستری ہے کوئی دکاندار ہے کوئی اور کام کر رہا ہے محنت کر کے کما رہا ہے جائز تو وہ کمانا درست. اکٹھا کرنا کس چیز کو کہتے ہیں؟ کمائی کا تو یہاں پہ اللہ نے نہیں کہا کہ مما یکسبو. یہ بھی ہو سکتا تھا وہ خیر مما یکسبو جو وہ کمائی کر رہے ہیں دنیا میں اس سے بہتر قرآن. لیکن مسئلہ کیا ہو جاتا پھر کمائی کے مقابلے میں قرآن آ جاتا ہے.
آدمی کس چیز کو اکٹھا کرتا ہے یاد رکھیے گا. آپ گھر میں صفائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون کون سی چیز کام کی ہے وہ رکھ لیتے ہیں, باقی کوڑے میں پھینک دیتے. اکٹھا کس چیز کو کرتے ہیں؟ جس کے بارے میں بندے کو پتہ ہے کل کام آنے والی. اکٹھا کرنے والی وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے, خیال ہے کہ یہ کام آئے گی. یہ چیز کل کام آئے گی. کل کوئی بھی چیز اگر آپ کو پکا یقین ہو جائے یہ جو چیز پڑی ہوئی ہے میرے کسی کام کی, تو کیا رکھتے ہیں گھر میں؟ جمع کریں گے؟ بالکل جمع نہیں کریں گے, اٹھا کے پھینک دیں گے. تو کل کام آنے والی ساری چیزوں سے بہتر کیا ہے؟ قرآن. قرآن سے زیادہ کل کام آنے والی کوئی چیز نہیں, یہ یاد رکھ لیں. یعنی جس سینس میں من ما یجمع, وہ جو اکٹھا کرتے ہیں وہ کیا اکٹھا کرتے تھے؟ کون جو اس میں آ رہا ہے وہ نہیں اکٹھا کرتے, ہم, مجھے, آپ اپنے لیے. یعنی قرآن سارے لوگوں کو کہہ رہا ہے نا, جو انسان. نہیں, میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ نزول قرآن سے پہلے وہ کیا یجمع کرتے تھے؟ دولت, سونا, چاندی. قرآن حکیم نے سورہ توبہ آپ نے پڑھی, قرآن نے کہا یہ سونا اور چاندی جو اکٹھے کر رہے ہیں نا, اور وہاں پہ لفظ آیا, یاد رکھیے گا. کون سا لفظ آیا جی بتائیں؟ احبارہم و رہبانہم, ان کے مولوی اور ان کے پیر وہ کیا اکٹھا کر رہے ہیں؟ سونے اور چاندی. انہی کے ساتھ کل داغا جائے گا. لیکن من آیا نا, من آ گیا تو یہاں پہ کمپیریٹیو ہو گیا. کمپیریٹیو کس چیز کو کہتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں. صفات جو ہوتی ہے, صفات, وہ اس کا ایک پہلا درجہ ہوتا ہے. بندہ کہتا ہے جی فلاں بندہ بڑا خوبصورت ہے, صفت ہے نا خوبصورت ہے. فلاں بندہ خوبصورت ہے, یہ صفت ہے, اکیلے ہی بندے کی بات کہہ دی. وہ کہتے ہیں جی کہ ایکس جو ہے یہ وائی سے زیادہ خوبصورت ہے, ایکس وائی سے زیادہ خوبصورت ہے. تو یہ کمپیریٹیو ہو گیا کہ موازنہ دو آدمیوں کے درمیان کر کے ایک کو دوسرے سے زیادہ خوبصورت بنا. وہ عربی میں جب بھی آئے گا من کے ساتھ آئے گا کہ یہ فلاں فلاں سے اونچا ہے, فلاں فلاں سے چھوٹا ہے, فلاں فلاں سے زیادہ خوبصورت ہے. جب موازنہ کرتے ہیں پھر ایک سپرلیٹو آ جائے گی کہ ایکس سب سے زیادہ خوبصورت ہے. وہ افعل تفضیل کے وزن پہ, جیسے اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا, وہ ال سے آئے گا. ٹھیک ہے جی. اور ایکس وائی سے زیادہ, دو میں موازنہ کرنا ہے تو من سے, کہ اس سے بڑا ہے. قرآن حکیم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. من نہیں آیا, خیرکم آ گیا ہے. خیرکم, یہاں پہ خیر من آیا, من. حدیث میں کیا آیا ہے؟ خیرکم. اگر ہوتا خیر منکم تو پھر ہوتا تم میں سے بہتر وہ ہے, اس میں سے یہ بہتر ہے. خیرکم آ گیا تو اس کا یہ سپرلیٹو آ گئی کہ سب سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اچھا, یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو طرز ہے وہ آپ دیکھیں گے, خود ہی پتہ چل جائے گا کہ دنیا کس طرح چلتی ہے. پہلے فرمایا تعلم القرآن و علمہ. تعلم کس چیز کو کہتے ہیں؟ سیکھنے کو. اور علمہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ سکھانے کو. اور بھائی سیکھنے والا کوئی نہ ہو تو کوئی سکھانے والا کس کو؟ دیواروں کو تو نہیں پڑھا سکتا. سیکھنے والوں کی اہمیت سکھانے والے سے زیادہ ہے. دیکھیں اس کی میں ایک اور مثال دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا لیکن صحیح پڑھنے کی کوشش کرتا ہے, اب وہ جو اسے پڑھنے میں مشقت ہو رہی ہے, رک کے اڑ کے پھر بھی پڑھ رہا ہے, قرآن سیکھ بھی رہا ہے, پڑھ بھی رہا ہے, اس کے لیے کتنے اجر ہیں؟ 2 اجر.
ایک قرآن پڑھنے کا اجر ہے، دوسرا محنت کرنے کا اجر ہے، یہ سیکھنے والا ہو گیا۔ تو ہم تو مائل میں کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ تو قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے کہ جس کو ہم اکٹھا کریں۔ کس چیز کو؟ ہم تو کسی کاغذوں میں نہیں ہیں، ہمیں دنیا میں آپ نہ سمجھیں، ہم گاؤں کے لوگ ہیں۔ ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ کسی بندے کے گھر میں اگر کوئی 50-60 لاکھ روپیہ پڑا ہو تو وہ قیامت ہے اس کے لیے۔ یعنی کسی کے پاس اگر کوئی 50-60 لاکھ روپیہ کسی کے پاس ہے تو ہماری زندگیوں میں تو وہ کنگ ہو گیا نا جی، وہ بادشاہ علاقے کا، جس کے پاس کو 40-50-30 لاکھ روپیہ جس کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے، وہ تو گلی سے گزرتے وہ کسی کو بندہ ہی نہیں سمجھتا۔ اتنے پیسے، 4 پیسے آ جائیں تو باہر نکلو تو ذرا آپ جائیں آگے پیچھے، آپ کو DHA وغیرہ، اسلام آباد، لاہور، کراچی، آپ کو پتہ چلے کہ ایک کھڑے کروڑوں روپے میں ویسے ہی ٹرانزیکشنز کر دیتے ہیں۔ تو بھائی سب سے پہلے دیکھنے کی چیز کیا ہے کہ آج لوگ کس چیز پر زور دیتے ہیں؟ نمبر 1 مکان۔ اچھا، اس ساری چیزوں میں کیا آ گیا؟ لباس، کاروبار، ہاں جی، ہاں جی، اور گاڑی بھی آپ کرتے ہیں، بلکہ پہلے کرو اس میں۔ اچھا یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ سٹیٹس سمبل ہے، سٹیٹس سمبل، ٹھیک ہے جی۔ اب اس مکان کے ساتھ آپ لیونگ ایریا کو بھی جوڑ لیں کہ رہ کدھر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اچھا کدھر رہ رہے ہو؟ کرتارپورہ ہے، میں کرتارپورہ یہاں نہیں رہ سکتے جی، DHA چلتے ہیں، بیریا ٹاؤن میں جا کے رہتے ہیں، فلاں سوسائٹی میں رہتے ہیں، F10 چلتے ہیں جی۔ لیونگ سٹینڈرڈ ہمارا ایریا رہنے کا ہے۔ ان چیزوں کو مینٹین کرنے کے لیے وہ ساری کوششیں کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آج کے دور میں ایک آدمی کو ہم پیسے کے اعتبار سے عزت دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے بڑے سے بڑا اللہ کا ولی آ جائے نا، اصل اللہ کا ولی، نقلی نہیں، اصل حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آ گیا، ان کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ وقت کا بادشاہ، وہ بھی اللہ کا ولی تھا، ملنے کے لیے آ گیا۔ تو اس نے اپنے اس بندے کو بھیجا، جاؤ کہو جی کہ بادشاہ آیا۔ اس نے کہا میں بادشاہ سے نہیں ملتا، میں نے ملنا ہی نہیں ہے، میرا کیا کام ہے بادشاہ سے، میں بادشاہ سے نہیں ملتا۔ بادشاہ نے کہا جی میں زبردستی ملوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا زبردستی ملو گے جی؟ انہوں نے کہا میرے گھر کے 2 دروازے ہیں، ادھر سے بادشاہ آئے گا، ادھر سے فقیر نکل جائے گا، میرا کیا کام ہے بادشاہ سے۔ سب سے پہلی دفعہ جو ایران کا گورنر تھا، اس کے دربار میں نبی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اب مجھے صحابی کا نام شاید حضرت مسنہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گھوڑے سمیت دربار میں داخل ہو گئے، اور تلوار کے اوپر جو نیام ہوتی ہے وہ پھٹی ہوئی، گھوڑے کے اوپر زین ہے ہی کوئی نہیں، سیدھے ہی۔ تو انہوں نے کہا کہ آداب، ان کا آداب کون سے؟ سیدھے جا کے اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ہم نہیں مانتے کسی کی بادشاہی کو، کون اونچا کون نیچا، اونچ نیچ کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں۔ تو بادشاہوں سے یاریاں لگانیاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ایک وقت میں دل کے اندر یا بادشاہ کی محبت رہ سکتی ہے یا ایمان رہ سکتا ہے، دونوں کو جمع کرو تو اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اس وقت ہماری حالت کیا ہے کہ ہم ان رستوں پہ بھاگ رہے ہیں، اور اس سب میں اگر اس سب کے اندر کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس پیسہ نہیں تھا؟ آج کسی کے پاس کیا پیسہ ہے؟ ترکڑیوں میں، بڑے بڑے ترکڑوں میں تول کے سونا ان کی اولاد کے اندر تقسیم کیا گیا وراثت۔ تو اب اس میں کیا ہے، اس کے ساتھ اب کیونکہ من آیا ہے تو کمپیریٹیولی دیکھا جائے گا، بھائی مکان بناؤ، ہاں جی بناؤ، لباس ہاں جی اچھا پہنو۔ آج کل بندے آتے ہیں، ہم لباس دیکھتے ہیں، اصل اللہ کا ولی آ جائے نا، اصلی آج تو اصل اللہ کے ولی ہے وہ۔ آپ جو اللہ کے ولیوں کے ڈیروں پہ بیٹھے ہوئے بڑے بڑے پیر ہیں نا پاکستان کے، کوئی ہے جس کے پاس V8 نہ ہو؟
کوئی ہے جس کی وزیروں کے ساتھ یا یاری نہ ہو یا خود ہی وزیر نہ ہو؟ عیدگاہ شریف والوں کی شادی ہوئی، ان کے بچے کے 5-5 ہزار روپے کی ویلے پھینکی انہوں نے ڈھول پہ. یہ حرام، یہ پیسے پھینکنا ویسے ہی حرام تھا. اور ایک وہ بندہ جو اپنے آپ کو تصوف کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ جوڑ رہا ہے، وہ 5-5 ہزار کی ویلے پھینک رہا ہے. یار خدا کا خوف. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم نے دیکھا گاڑی میں آیا، بڑی گاڑی میں، اچھے لباس، برانڈڈ کپڑے پہنے ہوئے، شوز برانڈڈ پہنے، ہاتھ میں مہنگا موبائل اٹھائے ہوئے، تو ہم نے عزت صاحب چل صاحب حضور تشریف رکھے. اصل اللہ کا ولی، اللہ کے نبی نے ویسے نہیں فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اصل اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس کو کوئی بندہ شادی پہ بلائے، دعوت پہ ہی نہ بلائے، رشتہ مانگے رشتہ نہ دے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی وہ اہمیت ہے کہ اگر کسی بات پہ قسم کھا بیٹھے تو اللہ اس کی قسم کی لاج رکھنے کے لیے اسے پورا کر کے ہی چھوڑتا ہے. لیکن لوگ نہیں چھوڑتے، لوگ تو بلاتے ہی نہیں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. اور بھائی یہ ساری چیزیں، کاروبار، گاڑیاں، سب کی سب اگر اس کے مقابلے میں آ گئی نا، قرآن کے مقابلے میں، یعنی ہدایت سے ٹکر کھا گئی، تو پھر قرآن بہتر ہے. اور یہ ساری چیزیں فائدے کی ہیں کہ نقصان کی ہیں؟ پھر یہ نقصان دیتے ہیں. اگر ایک آدمی حلال، اگلی آیت انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا حلال اور حرام کا فرق کیا ہے. ایک آدمی اگر لباس میں، کاروبار میں، گاڑی میں حلال پہ چل رہا ہے اور حرام شامل نہیں کر رہا، نمبر 1 حرام شامل کیا پھر تو سیدھے جہنم ہے نا. حلال پہ چل رہا ہے اور اس ہدایت کو نہیں چھوڑ رہا. ہمارے ایک جماعت اسلامی کے بڑے رہنما ہیں، تو میں نے انہیں یہ بات کہی، میں نے کہا جی جمعے کی جب اذان ہو جائے نا، جمعے کی اذان، تو پھر آپ دکانیں بند کر دیا کریں، پھر روزی رزق کمانا حرام ہے. یہ کس نے کہا ہے حرام ہے؟ میں نے کہا جی میں آپ کو اگر کہوں گا نا کہ چاروں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان ساروں نے ہی فتویٰ دیا ہے کہ جمعے کی اذان کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے، تو شاید آپ نہ مانیں. آپ کہیں گے جی کسی اور امام کی بھی تو رائے کہاں میں لکھا ہوا ہے حرام؟ میں نے کہا جی آپ جماعت اسلامی کے جی. تو میں نے کہا مولانا مودودی صاحب نے جو تفسیر لکھی ہے نا، تفہیم القرآن، اس میں انہوں نے اس سے بھی آگے بڑھ کے ایک بات لکھی ہے. انہوں نے کہا جب اذان ہو جائے تو نماز جمعہ کے علاوہ کوئی بھی دوسرا کام جو آدمی کو کسی اور طرف لے کے جائے وہ حرام ہے. کاروبار چھوڑی، کرکٹ کھیل رہے وہ بھی حرام، شادی کی ہو رہی تو وہ بھی حرام، سب کچھ حرام ہے اذان ہونے کے بعد. پھر اس کی کوشش فسعوا الی ذکر اللہ، پھر اللہ کی طرف دوڑ پڑو، مزہ لو بھائی، کاروبار بند. تو اگر اس کے مقابلے میں آ گیا نا، اس کے مقابلے میں، تو پھر گڑبڑ ہے. تو ہمیں دیکھنا بھائی کہ ہم کہیں ہدایت کے مقابلے میں ان چیزوں کے پیچھے تو نہیں پڑے. ہم کیا جمع کر رہے ہیں کل کے کہ ماشاءاللہ جی بچیوں کی شادی ہو گئی، بچے بچے بیاہ کاروبار ہو گیا، اب میں سکون سے مروں گا. سکون سے یہ نہیں مرنا، کو آگے کوئی ہماری گھومنے پھرنے نہیں جا رہے، آگے امتحان ہے جو کچھ کیا. تو ہمیں ہمارا تعلق کس چیز سے جڑنا چاہیے جی؟ قرآن کے ساتھ. یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. صدق اللہ العظیم.